دوسرا مشیر: خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ پہلا مشیر: ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تیسرا مشیر: دوسرے مشیر صاحب اب ذرا پہلے مشیر سے اختلاف کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں، ایک خطرہ تو پیدا ہو چکا ہے۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یعنی یہ جو پہلا مشیر تھا اس کی اس نے نفی کی ہے کہ تمہیں ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، واقعتاً گڑبڑ ہے۔ اور سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ ابھی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تو ملوکیت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہم نے جو بھی اپنی بساط بچھائی تھی اس میں نمبر 1 پر ملوکیت ہے، تو جمہوریت آئے گی، جمہوریت جو حاکمیت عوام آ جائے گی، ہے سلطانی جمہور یعنی پاپولر سوورنٹی، تو اس سے ملوکیت کا تو جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ہماری بساط کا جو رکن اول تھا وہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے واقعتاً قابل تشویش مسئلہ ہے، اور ہمیں واقعتاً غور کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری سچویشن وی ہیو ٹو ٹیک اے فریش اسسمنٹ اینڈ اسٹاک آف دی سچویشن۔ پہلا مشیر کہتا ہے کہ نہیں، میں جانتا ہوں جمہوریت میں کوئی خطرہ نہیں ہوں، یعنی یہ کہ اس نے تو کہا تھا تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اس نے کہا نہیں، میں ہوں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے خطر؟ یہ جمہوریت تو خود ملوکیت ہی کا ایک پردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ یعنی دوسرا مشیر جو تھا اس کی جہالت کا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو ہم نے خود کیا بھائی۔ ہم نے کہا اب انسان کے اندر خود شناسی آ گئی ہے، خود نگری آ گئی ہے، اپنی عزت نفس کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سارا احساس دیا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمام انسان برابر ہے، ہر انسان پیدائشی طور پر زندہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کی ماں نے زندہ جنا ہے، وہ آزاد جنا ہے، وہ کوئی محکوم پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو جو تصور تھا محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ اس کے اندر تقسیم کر دی، باقی ملوکیت تو جو کی تو ہے، وہ اگلے شعر میں آ رہا ہے۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کولونیلزم ہو، کنگڈم ہو، امپیریلزم ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہی بیٹھا ہو تو وہ امپیریلزم ہے۔ ایک نیشنل امپیریلزم ہو سکتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے اوپر جا کر حکومت کرتی ہے، امپیریلزم ہو جائے۔ تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ سیدھی سیدھی بات، کیا تو بادشاہ پرویز اس کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے برٹش؟ سوال تو یہ ہے کہ غیر کی کھیتی کو اجاڑنے اور اس سے اس کے ایکسپلائٹ کرنے اور اس سے حاصل کرنے کا اگر یہ ہے نظر، تو بس وہی سلطانی ہے، وہی شہنشاہیت ہے، وہی ملوکیت ہے، وہی کولونیلزم ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اب یہ چنگیز جو ہے یہ ہماری پورے ادب کے اندر، مشرقی ادب میں، یہ ایک ٹیرر کا اور ظلم کا اور تشدد کا اور جو بھی وحشت کا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ یہ ہلاکو کا دادا تھا چنگیز خان اعظم،
1155 میں عیسوی میں اس کی ولادت ہوئی ہے. 1203 میں اس کو خان اعظم منگولوں نے تسلیم کر لیا ہے. پھر اس کے بعد جو تباہی اس نے مچائی ہے، پورا ترکستان مسلم علاقہ جو تھا اس کو برباد کیا، ایران کو برباد کیا. اس کام کو پھر آگے جا کر اس کے پوتے نے جو ہے بغداد کی تباہی تک پہنچایا ہے 1258 میں. تو یہ جو کہا ہے جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی. کیا فرق پڑتا ہے جمہوری تماشا ہے یا جلال پادشاہی ہے؟ ہیومن ساورنٹی جہاں آ گئی وہ ملوکیت ہے. ہیومن ساورنٹی ایک پرسن کی ہو چاہے وہ ایک قوم کی ہو، وہ ملوکیت ہے. لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اور ایک اور جگہ علامہ اقبال نے اس مغربی جمہوریت کے بارے میں جو کہا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، اس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اب تیسرا مشیر کہتا ہے